إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معزز سامعین، پچھلے تقریباً 4-5 ہفتوں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے آ رہے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ لوگوں 3 بیماریاں ہیں، 3 قسم گناہ ہیں. جس شخص کے اندر ان 3 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری پیدا ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہلکات 3، انسان کو ہلاک کر دینے والی بیماریاں 3 ہیں. 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہی ہیں انسان کو برباد کرنے والی. اس میں حصر ہے اس جملہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 ہی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں شح مطاع وهوى متبع، اور تیسرے نمبر پہ وإعجاب المرء بنفسه. تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان متکبر ہو. تکبر اور غرور جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے یہ انسان نہ دنیا میں آباد ہو سکتا ہے، آخرت میں تو ویسے بھی برباد ہوگا. اور پھر ہم نے تکبر کی تعریف بیان کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر 2 چیزوں کا نام ہے. فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر جو ہے یہ 2 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 الکبر بطر الحق، حق کو رد کرنا، حق کو قبول نہیں کرنا. اور دوسرے نمبر پہ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. یہ 2
اوصاف جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے سمجھے کہ وہ انسان متکبر ہے، دنیا میں بھی یہ انسان ذلیل اور خوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اور پھر ہم نے کئی واقعات بیان کیے متکبرین کے، ان میں سے ہم نے ایک واقعہ امیہ بن الصلت الثقفی کا بیان کیا، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایک دن نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں آخر الزمان کا نبی بنوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، حافظ تورات، حافظ انجیل، شیخ التورات، شیخ الانجیل تھے، عالم التورات، عالم الانجیل، اور بڑے عقل مند تھے اور بڑے ہی خوش اخلاق تھے، بڑے دانا انسان تھے۔ تو کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر الزمان کا نبی میں نے بننا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ نبی قریش میں سے ہوگا، میں نبی نہیں بن سکتا، میں ثقفی ہوں، بنو ثقیف کے قبیلے سے ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریش میں سے سب سے عقل مند انسان کون ہے اور سب سے نیک اور اچھا انسان، دنا انسان کون ہے؟ مجھے قریش میں سب سے عقل مند انسان جو نظر آئے وہ ہے عتبہ ابن ربیعہ۔ پھر میں نے سوچا کہ عتبہ ابن ربیعہ نبی بنے گا، لیکن میں نے تورات میں یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ آخر الزمان کا جو نبی ہوگا وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے گا۔ اس کی 40 سال سے عمر آگے بڑھ گئی، لیکن اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو مجھے پتا چلا کہ وہ آخر الزمان کا نبی یہ نہیں ہے، کوئی اور ہوگا۔ اب مجھے پتا نہیں ہے کہ نبی کون ہوگا۔ اس نصیحت کے، اس واقعے کے کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ ابو سفیان امیہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے مشورہ دیں، کیا کروں؟ کیا یہ انسان نبی ہے یا نہیں جس کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، امیہ نے، اما انہو حق فاتبعہ، خبردار یہ وہ سچے نبی ہیں، اس کی تابعداری کرو، مسلمان ہو جاؤ، اس کے صحابہ میں سے بنو، صحابی بنو، اس کا دوست بنو۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے سوال پوچھا، وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْتَ، اچھا آپ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے؟ مجھے تو نصیحت کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، آپ خود ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ وہ کہنے لگے، الحیاء من نساء ثقیف، ثقیف کی عورتوں سے مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں آخر الزمان کا نبی میں نے بننا ہے، اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کہا کرتا تھا کہ لوگوں کسی کو بتانا نہیں ہے، وہ آخر الزمان کا نبی میں ہوں، میں نبی بنوں گا اور ہمارے خاندان والے سارے جو ہیں آباد ہوں گے، سب کو پروٹوکول ملے گا۔ یہ خواب دیکھتا رہا اور اپنے دوستوں کو بتاتا رہا۔ تو کہتے ہیں اس بات کی وجہ سے میں ابھی اس نبی کی تابعداری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اب جو ہے اس یتیم انسان کی تابعداری کرنے لگا۔ ہاں، یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اس انسان کو، اس عقل مند انسان کو، حافظ تورات، حافظ انجیل کو، عالم دین کو تکبر نے اسلام قبول کرنے سے روکا۔ تو تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، انسان کو پتہ لگ جائے کہ یہ حق ہے پھر بھی انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس میں قریش کے 3 بڑے بڑے سردار، اخنس ابن شریف، ابو سفیان اور ابو جہل، یہ تینوں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں
قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ لوگ قرآن کی تلاوت سنتے تھے، ان کو قرآن کی باتیں سمجھ آتی تھی کیونکہ یہ عرب تھے اور قرآن بھی عربی زبان کی کتاب ہے۔ تو صبح جب ہوتی تھی ان کی ملاقات ہوتی تھی، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کل نہیں آنا آپ نے، اور وعدہ کرتے تھے کہ ہم تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا کل پھر تینوں آتے تھے یہ سوچ کے کہ میں جاؤں گا، دوسرے تو ویسے بھی نہیں آئے ہوں گے۔ صبح تک وہیں پہ رہتے تھے، صبح پھر ان کی ملاقات ہوتی تھی، پھر کہتے تھے کہ آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے، اگلے دن پھر سوچتے تھے کہ وہ دو نہیں آئے ہوں گے، میں اکیلے جاؤں گا، پھر جاتے تھے، پھر ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ کئی رات مسلسل یہی ہوتا رہا، آخرکار انہوں نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے نہیں آنا، ہماری تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ ہمیں دیکھ لیں تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ خود قرآن سننے جاتے ہیں وہاں پہ، لہذا دوسرے لوگ بھی آئیں گے پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو ہم نے نہیں آنا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ آخر ہم اس نبی کی کیوں تابعداری نہیں کر رہے ہیں، چلے میں دوسرے دوستوں سے پوچھتا ہوں۔ اسی طرح اخنس ابن شریک بھی تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم آخر اس نبی کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں، اس نبی کی تابعداری کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اخنس ابن شریک ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پہلے ابو سفیان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس نبی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ باتیں تو ان کی سچی ہیں، جو کتاب لے کے آئی یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب آسمانی کتاب ہے۔ ان کو جواب مل گیا، پھر ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل سے پوچھا کہ بتائیں اس نبی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، اس نے بچپن سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج کیسے جھوٹ بولیں گے؟ تو اچھا پھر کہا چلیں ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس نبی کی بات مان لیتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، معاونین بنتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کام کبھی نہیں کریں گے ہم۔ پوچھا کیوں؟ کہا کننا نحن وبنو ہاشم، ہم اور بنو ہاشم، نحن وبنو ہاشم تسابقنا الشرف، ہم جو ہیں عزت طلب کرنے کے لیے مسابقہ کرتے تھے، عزت حاصل کرنے کے لیے، نام پانے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے۔ اطعموا فاطعمنا وسقوا فاسقینا، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ لوگوں کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلاتے تھے، ہم بھی پلاتے تھے۔ حج کرنے کے لیے جب حجاج آتے تھے وہ بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے، ہم بھی۔ حتی اذا تجاسینا علی الرکب وکننا کفرسی ریحان، ہم جب مقابلے میں بالکل قریب ہوئے، بالکل قریب تھے ہم، اتنے میں انہوں نے کہا قالوا منا نبی، ہمارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوا۔ پھر کہنے لگا انا یکون لنا ھذا، ہم ایسا سچا نبی کہاں سے لے کے آئے؟ یعنی ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابو جہل تابعداری کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے۔ کہا اچھا اب کرنا کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا واللہ لا نتبعہ، اللہ کی قسم اس نبی کی کبھی ہم تابعداری نہیں کریں گے، مرنے تک ہم مخالفت کریں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر کہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے سردار اس یتیم انسان کی تابعداری کرنے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جب تکبر پیدا ہو جائے، حق کو دیکھنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج اس جمعے میں ہم نے
کچھ علاجات بیان کرنے ہیں، کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں. اگر انسان وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے تو تکبر سے بچ سکتا ہے. ان میں سے پہلا علاج تکبر کا وہ یہ ہے کہ انسان متکبرین کے انجام اور نتیجے کے بارے میں غور و فکر کرے. متکبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرے گا؟ اگر میں متکبر بنا تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. سب سے پہلے تکبر کرنے والا کون ہے؟ ابلیس. ہم نے کہا تھا امام المتکبرین ہے ابلیس. ابلیس تکبر کی وجہ سے ملعون بنا اور جہنم کا مستحق بنا، صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے. تو اگر ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہم بھی ابلیس کے دوست بن جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ. متکبر لوگوں کو قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے برابر پیدا کیا جائے گا. شکل جو ہے انسان کی ہوگی لیکن جسم چونٹی کے. یطؤہم اہل المحشر. محشر کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر پاؤں رکھیں گے، لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے یہ متکبرین لوگ. یغشاہم الذل من کل مکان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر طرف ان کے لیے ضلالت ہی ضلالت ہوگی قیامت والے دن. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جس انسان کے دل میں ذرہ کے برابر تکبر ہو اس انسان نے کبھی جنت میں داخل نہیں ہونا. اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو اولین والآخرین کو جمع کر کے اعلان کرے گا انا الجبار انا الدیان انا الملک این ملوک الارض این جبابرۃ الارض. میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں. وہ دنیا میں جو بادشاہ بنے پھرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اپنے آپ کو متکبر اور بہت بڑا سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج میرے سامنے آئیں. رب العالمین پورے غصے کے ساتھ یہ کہے گا. پھر متکبر انسان کی کیا حالت ہوگی قیامت والے دن؟ دوسرا علاج تکبر سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ انسان متکبر لوگوں کی مجلس میں حاضر نہ ہو جائے، متکبرین کے ساتھ دوستی نہ بنائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء على دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اچھا دوست بنائے. فلینظر احدکم من یخالل. کسی انسان کو دوست بنانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ غور کرے یہ انسان نیک ہے کیونکہ کل میں نے بھی نیک بننا ہے اس کے ساتھ. اگر یہ انسان گناہگار ہو، متکبر ہو تو کل میں نے بھی گناہگار اور متکبر بننا ہے، لہذا میں نے دوستی نہیں کرنی اس انسان کے ساتھ. تیسرے نمبر پہ انسان تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو تو انسان غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے اور سادہ لباس اپنائے. متکبر لوگوں کی طرح لائف سٹائل نہیں بنائے، سادہ زندگی گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البذاذۃ من الایمان. سادہ رہنا، سادہ زندگی گزارنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کریں،
اللہ رب العالمین کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو. اور انسان جتنا غریب لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اتنا ہی تکبر سے دور ہوتا ہے، تکبر سے محفوظ ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ تکبر کا علاج مجالس الذکر، خیر کے مجالس میں بیٹھنا، درس دروس ہو رہے وہاں پہ شریک ہونا، جمعہ سننے کے لیے ٹائم سے مسجد میں آنا، لیٹ نہیں ہونا. اور آپ کی مسجد میں تو الحمدللہ منگل والے دن مغرب کے بعد درس ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہاں پہ آپ کے سوالات آپ لے کے آئیں، آپ اپنے سوالات لے کے آئیں، اپنے سوالات کے جوابات لے کے جائیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ نصیحت جو ہے اس میں فائدہ ہے مسلمانوں کے لیے. جس انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے وہ خیر کے مجلس میں جا کے اپنا تکبر ختم کر سکتا ہے، بالکل ڈیلیٹ کر سکتا ہے. پانچویں نمبر پہ انسان کو چاہیے کہ گھر میں کام کرے. گھر میں تو اکثر لوگوں نے کام والی عورت رکھی ہوتی ہیں اور خادم آدمی بھی رکھے ہوتے ہیں خدمت کے لیے، لیکن کبھی کبھی خود بھی برتن دھونے چاہیے، کپڑے خود بھی کبھی کبھی دھونے چاہیے، کبھی برش لے کے واش روم خود صاف کرنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باہر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عمل کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو کیا کرتے ہیں گھر میں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعلا ويخيط ثوبا ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ گھر میں جب آئیں اگر کپڑے پٹے ہوئے ہوں تو سوئی دھاگا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحیح کرنے لگ جاتے ہیں. جوتے خراب ہو وہ خود صحیح کرنے، خود مرمت کرنے لگ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو کہتے یا اعلان کرتے کہ کوئی یہ خدمت کرے تو صحابہ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے آتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کرتے تھے. تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہیں؟ گھر میں جی ہم نے کام والی رکھی ہے، سارا کام وہ کرتی ہیں، خادم ہم نے رکھا ہے. اچھا خود کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تکبر جیسی بیماری پیدا نہ ہو جائے تو اور کیا ہونا ہے. چھٹے نمبر پہ انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں. یحییٰ ابن جعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں من وضع وجهه للہ عز وجل ساجدا فقد برئ من الكبر. جس نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، مطلب یہ کہ جس نے نوافل نماز پڑھے، نفلی نمازیں پڑھی اور نمازوں میں سجدے کیے، یہ انسان تکبر سے محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے خلقت کے بارے میں سوچے، میں کیا تھا، کیا بنا، کیا ہوں آج، کل میں نے کیا بننا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، میری اوقات کیا ہے. کیا میری اوقات اتنی ہے کہ میں تکبر کروں؟ ہے تو کر لو، نہیں ہے تو پھر تکبر نہ کرو.
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، اس انسان کو نہیں پتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ ایک ایسے نطفے سے پیدا ہوئے، اگر وہ نطفہ ہمارے جسم پہ لگے تو ہم کراہت محسوس کریں گے اس سے، اگر ہمارے کپڑوں پہ لگے تو ہم کراہت محسوس کریں گے، اور پھر اسی نطفے سے اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرے، پھر ہم انسان بن کے تکبر شروع کریں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، انسان کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلق، یہ ذرا سوچیں کہ رب العالمین نے اس کو کس سے پیدا کیا، کس چیز سے اس کی تخلیق کی میں نے. من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر. اس انسان کو رب العالمین نے نطفے سے پیدا کیا، ایسے پانی سے پیدا کیا جس سے یہ انسان خود نفرت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان نے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. یہ انسان تکبر کیوں کرتا ہے، کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ احنف ابن قیس رحمہ اللہ بہت پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عجبت لمن جرى من مجرى البول مرتين کیف يتکبر. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احنف ابن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس انسان کے لیے جس کی پیدائش 2 مرتبہ پیشاب کے نالی سے ہو جائے، پیشاب کی جگہ سے اس کی پیدائش ہو جائے، 1 مرتبہ نطفے کی شکل میں پیشاب کی نالی سے گزر کے جائے، دوسرے مرتبہ انسان مکمل انسان کی شکل میں پیشاب کی نالی سے گزر کے دنیا میں آئے، اور کل بڑا ہو کے یہ تکبر بھی کرتا ہے. عجیب ہے یہ انسان، اس کے اوقات کیا ہیں؟ اس کی اوقات اتنی ہے کہ یہ تکبر کرے، رب العالمین کی نافرمانی کرے. جس رب نے اس کو اس مکروہ پانی سے پیدا کیا جس سے انسان نفرت اور کراہت کرتا ہے، آج انسان بن کے طاقتور ہو کے یہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگا. جس طرح کہتے ہیں کہ اعلمہ الرمایۃ کل یوم فلما استد ساعدہ رمانی، میں ہی اسی کو اس انسان کو تیر چلانا سکھاتا تھا. ایک اعرابی کہتے ہیں میں اس انسان کو تیر چلانا سکھاتا تھا، جب تیر چلانا سیکھ لیا اس نے سب سے پہلے میری طرف ہی تیر پھینکنے لگا، میری نافرمانی کرنے لگا. تو انسان کو چاہیے کہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.